بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نکاح کے بعد شادی کی پہلی رات گزارنے کا اسلامی صحیح طریقہ کیا ہے۔ وہ کون کون سے کام ہیں جو آپ کو پہلی رات یعنی سہاگ رات کے اندر کرنے ہیں، اور وہ کون کون سے کام ہیں جو آپ کو نہیں کرنے۔ تو آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر کہیں بھی نہ جائیں، پوری ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو ساری معلومات مل جائے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف بنا کسی دیر کے۔ شادی کرنا ایک سنت ہے، یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ بغیر کسی عذر کے شادی نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور اسلام کی شرع کے خلاف ہے۔ جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، بہت سارے سوالات ان کے دل و دماغ میں جنم لیتے ہیں کہ ہم شادی کی پہلی رات اسلامی طریقے سے کس طرح گزاریں، لیکن وہ شرمیلے پن کی وجہ سے پوچھ نہیں سکتے۔ شادی کے بعد جب دلہا دلہن کے کمرے میں داخل ہو تو پہلے سلام کریں اور قریب جا کر اپنی دلہن کے پاس بیٹھ جائے، خیر خیریت معلوم کرے، چند منٹ بیٹھ کر اپنی بیوی کا دل بہلائے۔ اس کے بعد اپنی بیوی کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر 2 مرتبہ 2 بالوں کو پکڑ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس کو اگر وضو نہیں ہے تو اٹھ کر وضو کر لے، 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی پڑھے، اور نفل پڑھ کر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے کہ اے میرے پروردگار، جس طرح کہ تو نے آج مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، اسی طرح مجھے ہمیشہ اپنی نعمتوں سے مالا مال کرنا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم دونوں کو آپس میں محبت اور الفت عطا فرمانا۔ اسی طرح اور جو کچھ بھی اس کو اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے نیک صالح اولاد مانگنے کے لیے دعا میں اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگنا چاہے مانگ کر دعا کو ختم کر دے۔ اب اگر ہم بستری کرنے کا ارادہ ہے تو ہم بستری کرنے سے پہلے کچھ اس طرح کی باتیں کریں کہ بیوی کا شک دور ہو جائے، اس کے ساتھ کچھ اپنا تعارف کرے، کچھ اس کا تعارف کروائے۔ جب شرمیلا پن اور شک کو بالکل ہی ختم ہو جانا چاہیے تو اس کے بعد ہم بستری شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ جو شخص بھی اس دعا کو صحبت کے وقت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا پڑھنے کی برکت سے اس کی اولاد کو نیک بنا دے گا، اور اس کی اولاد صالحین میں سے شمار ہوگی، شیطان کبھی اس پر سوار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اسلامی طریقے کا رخ یہ ہے کہ جب بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اپنے اوپر کچھ نہ کچھ چادر ڈال لے، کپڑا ڈال لے، کیونکہ اسلام کے اندر ننگا ہو کر بالکل ہی جانوروں کی طرح ہم بستری کرنا بالکل ہی گناہ ہے۔ اسلام ایک پردہ رکھتا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ کپڑا اوڑھ کر ہم بستری کرے، اور ہم بستری کرتے وقت کوئی زبان سے ایسا کلمہ، قرآن مجید کے لفظ یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہ کہے، اور زیادہ گپ شپ بھی نہ کرے، کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہے جب کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے بات چیت کرتا رہتا ہے تو خدشہ ہے کہ اس کے بچے کان سے بہرے یا زبان سے گونگے نکلیں، اسی لیے خاموش ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے۔ اس کے بعد ہم بستری کا جب سب سے پہلے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ کیا میری بیوی کی بھی ضرورت پوری ہو گئی ہے یا نہیں۔ جلدی میں فارغ ہو کر نہ بیٹھ جائے جب تک کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ میری فراغت ہونے کے بعد میری بیوی کی بھی ضرورت پوری ہو گئی ہے، تو پھر اس سے الگ ہونے کا تصور اپنے ذہن کے اندر لائے۔ تو یہ طریقہ تھا آپ کو پہلی رات یعنی اسلامی طریقے سے گزارنے کا۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں تک اسلام کا پہنچانا ہے، نہ کہ کوئی اور بات۔ اس لیے ذہن کے اندر کوئی گندگی نہ رکھیے، بلکہ صرف نیت اسلام کا پھیلانا ہے۔